الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خواتین و حضرات اسلام، یہ سورہ فاتحہ کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ پچھلے سبق میں میں تذکرہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا کہ جو انسان رب کائنات سے مانگتے وقت جن کا اظہار کرتا ہے، جن کا اعلان کرتا ہے، ان میں ہم رب العالمین کے لیے، اس کے بعد اس کے رحمان و رحیم ہونے کا تذکرہ یہ گزرا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک جب اگلی پچھلی تمام نسلیں، پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان سب کو جمع کیا جائے گا، اور مالک کائنات اس دن اپنی بارگاہ میں سب کو جمع کرنے کے بعد ہر انسان سے فرداً فرداً ان کی پوری زندگی کا حساب لے گا۔ اس بات کو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس انداز سے اپنے سامنے جمع فرمائیں گے کہ کوئی انسان اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے زندگی عطا کی تھی اور وہ میری امانت تھی، اس کو کیسے گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال ہوگا کہ زندگی میں جوانی کا ایک زمانہ ہے، عموماً ہمارے ہاں 15 سے 40 سال کے درمیانی زمانے کو یہ زمانہ کہا جاتا ہے۔ جوانی میں نے عطا کی تھی، وہ کیسے گزار کے آئے ہو۔ پھر تیسرا سوال کیا جائے گا کہ مال کیسے کمایا تھا اور اس کو خرچ کیسے کر کے آئے ہو۔ پھر چوتھا سوال کیا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دین کا کچھ علم حاصل کیا تھا، اگر کیا تھا تو اس پر عمل کتنا کر کے آئے ہو۔ یہی وہ بنیادی 4 سوال ہیں جو اس دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دن کا میں مالک ہوں۔ مالک تو ہر چیز کا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس دن کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا گیا کہ اس دن پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی۔ ہر انسان اپنی آنے والی گھڑیوں کے بارے میں متفکر ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا اس دن آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے؟ فرمایا کہ اے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں مجھے بھی کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ پہلا مقام جب انسانوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے خوش نصیب ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے بد نصیب ہوں گے۔ دوسرا مقام جہاں انسانوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، میزان لگائی گئی ہوگی۔ اور تیسرا مقام جب انسان پل صراط سے گزارے جا رہے ہوں گے، وہ روز جزا ہے کہ جس پل صراط کو کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس روز جزا کو جس دن مالک کائنات اپنے سامنے انسانوں کو حاضر کر کے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہر انسان متفکر ہوگا کہ میرے مستقبل کا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عموماً لوگ ایاک نعبد کا ترجمہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت بندگی کا ایک جز ہے۔ پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ عبادت ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہے، تو یہ بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے میرے رب، میں صرف اور صرف تیری بندگی کرتا ہوں اور اس بندگی کے کرنے میں مجھے تیری مدد درکار ہے۔ استعانت کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے کہ انسان عام طور پر مختلف اوقات میں کسی دوسرے سے کوئی چیز لیتا ہے، کسی ڈاکٹر سے کوئی دوائی لیتا ہے، کسی بندے سے کوئی راستہ پوچھ لیتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کا ذہن اس بات پہ آمادہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا عرب میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ میرا یہ کام کر سکتا ہے، وہ شرک ہے۔ استعانت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے، مدد طلب کرنے کا جب تقاضا ہوتا ہے، تو انسان صرف اور صرف اس بات پہ وہ تکیہ کرتا ہے کہ میں جس اللہ کا بندہ ہوں، میں جس رب کا پیدا کردہ ہوں، میں جس مالک و خالق رازق و حاکم کے سامنے جواب دہ ہوں، وہی میرے ہر کام کو کرنے والا ہے، وہی میری مدد کرنے والا ہے، وہی مجھے زندگی دینے والا ہے، وہی مجھے موت دینے والا ہے، وہی مجھے رزق دینے والا ہے، وہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کے جو انسان کی طلب ہے وہ اس کے لیے راہ ہدایت ہے۔ انسان اپنے رب سے جب یہ بات طلب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں جس راستے کا راہی ہوں، ساری صفتیں اس کی بیان کرنے کے بعد اپنا مدعا ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب اپنے رب سے وہ مدد مانگتا ہے، اس کے بعد اپنا نقطہ نظر اس نے پیش کرنا ہے، اور وہ نقطہ نظر کیا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔